السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کے دل کانپ اٹھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے، تو اب چونکہ اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ جس مردے سے چاہتے تھے بات کر سکتے تھے، اس کو زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ کہہ کے اسے اٹھاتے تھے اور اس سے بات کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ، آپ فلاں قبر پر چلیے، بہت پرانی وہ قبر ہے، اور وہاں سے مردے کو زندہ کیجئے اور اس سے آپ بات چیت کریے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے کہنے پر اس قبر پر پہنچے اور جا کر ٹھوکر ماری اور کہا قم بإذن اللہ، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو مردہ وہ فوراً زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کو قبر کے اندر کتنا عرصہ گزرا ہے، کتنا وقت تم نے قبر کے اندر گزارا ہے؟ تو کہنے لگا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت پرانے وقت کا ہوں، یعنی کہ بالکل شروعاتی دور کا، آدم علیہ السلام کے دور کا میں ہوں، نوح علیہ السلام کے دور کا ہوں۔ اب یہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام بالکل شروع کے لوگ رہے ہیں۔ تو اس نے جب کہا کہ میں اتنا زیادہ پرانا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ قبر کے اندر کیا معاملات ہوتے ہیں، مجھے قبر کی کہانی بتاؤ، اپنی لائف بتاؤ، تمہارے اوپر قبر میں کیا گزری، کیا بیتی۔ تو وہ مردہ، وہ شخص کہنے لگا، وہ جو زندہ ہو کے سامنے کھڑا تھا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، آپ مجھ سے قبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ ملک الموت جب روح کو نکالتے ہیں وہ کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منظر بتاؤ جو روح نکالتے وقت تمہارا ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس وقت ملک الموت نے ہماری روح کو نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا تھا، تو اس وقت جو مجھے تکلیف پہنچی تھی میری باڈی کو، جو ہڈیاں میری جسم کی ٹوٹی تھیں اور میری رگوں کو جب توڑا گیا تھا، ایک ایک رگ سے میری روح کو کھینچا گیا تھا، تو وہ جو اس وقت روح نکالتے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی، آج تک میں اس درد کو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی کہ اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا میرے انتقال کو، آدم علیہ السلام کے دور کا میں ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کب کے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسٹ پہلے کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے ہی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا آخری دور، کہاں آدم علیہ السلام کا پہلا دور؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آج تک میرے جسم کے اندر وہ درد میں محسوس کر رہا ہوں جو روح نکالتے وقت مجھے درد ہوا تھا۔ پھر اس نے قبر کے کچھ حالات بتائے کہ قبر بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اچھا، یہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ قبر جو ہے وہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، برے بندے کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، ہمیں اپنی موت کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الناس نام، سارے لوگ دنیا کے اندر سو رہے ہیں، جو ہم لوگ ہیں نا، سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب سو رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت آنے پر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی جب موت آتی ہے نا تو انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے، او ہو میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ میرا گھر ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میری فیکٹری ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میرے پاس مکان ہے اور میرے پاس جائیداد ہے، میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، موٹر گاڑی کار ہے۔ لیکن ہائے افسوس، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ جب آنکھ کھلی، میں اس خواب سے جاگا تو پتہ چلا کہ کچھ نہیں، میرے وہی ٹوٹی پھوٹی بندگی جو میں نے کی ہوئی تھی، وہی عبادتیں جو ہم نے کی ہوئی تھی، وہی ہمارے ساتھ ہے، باقی تو کچھ نہیں، باقی تو ہمارے بچے ہمیں قبر کے اندر اتار کے چلے آئے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ گنجان داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اے عثمان غنی، آپ آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں، آپ پلسرات کے تذکرے سے، جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں، پھر آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، قبر جو ہے یہ دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو انسان قبر سے نکل گیا وہ سب سے نکل گیا۔ تو قبر کی ہم کو تیاری کرنا ہے کہ قبر میں جو سوال ہوں گے ان سوالات کے جواب ہمیں تیار کرنا ہے۔
وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے جب ہم پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیروکار مت بنو، شیطان کی فرما برداری مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے الگ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی رنگینیوں سے الگ رہنا ہے، اور اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اگر دنیا میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا مقصد بنا لیا تو خدا کی قسم ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مکمل پابند بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔